موضوع الدرس في أحوال السعداء من النساء آخر سورة التحريم من تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال كان إيمان امرأة فرعون من قبل إيمان امرأة خازن فرعون، وذلك أنها جلست تمشط ابنة فرعون فوقع المشط من يدها فقالت تئس من كفر بالله. فقالت لها بنت فرعون ولك رب غير أبي؟ قالت ربي ورب أبيك وربك كل شيء الله. فلطمتها بنت فرعون وضربتها وأخبرت أباها فأرسل إليها فرعون فقالت أعبدين ربا غيري؟ قالت نعم ربي وربك ورب كل شيء الله وإياه أعبد. فعذبها فرعون وأوتد لها أوتادا فشد بيديها ورجليها وأرسل عليها الحيات فكانت كذلك. فأتى عليها يوما فقال لها ما أنت منتهية؟ فقالت له ربي وربك ورب كل شيء الله. فقال لها إني ذابح ابنك في فيك إن لم تفعلي. فقالت له اقض ما أنت قال. وذهب ابنها في فيها وإن روح ابنها بشرها فقال لها أبشري يا أمه فإن لك عند الله من الثواب كذا وكذا. فالصبر ثم أتى عليها فرعون يوما آخر فقال لها مثل ذلك فقالت له مثل ذلك. فذبح ابنها الآخر في فيها وبشرها روحه أيضا وقال لها اصبري يا أمه فإن لك عند الله من الثواب كذا وكذا. قال وسمعت امرأة فرعون كلام روح ابنها الأكبر ثم الأصغر فآمنت امرأة فرعون. وقبض الله روح امرأة خازن فرعون وكشف الغطاء عن ثوابها ومنزلتها وكرامتها في الجنة لامرأة فرعون التارأت فازدادت إيمانا ويقينا وتصديقا. فاطلع الله فرعون على إيمانها فقال للملأ ما تعلمون من آسية بنت مزاحم فأثنوا عليها. فقال لهم إنها تعبد غيري. فقالوا له اقتلها. فأوتد لها أوتادا فشد يديها ورجليها فدعت آسية ربها فقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ووافق ذلك أن حضرها فرعون وضحكت حين رأت بيتها في الجنة. فقال فرعون ولا تعجبون من جنونها إنا نعذبها وهي تضحك. فقبض الله روحها في الجنة رضي الله تعالى عنها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں
فرماتے ہیں کہ ابو جعفر الرازی نے اس سند کے ساتھ ابھی عالیہ سے روایت ذکر فرمائی ہے کہ بی بی آسیہ امرات فرعون کا ایمان لانا جو ہے وہ سبب بنا امرات خازن فرعون، خازن فرعون کی بیوی، وذالک انہا جلست تمشط ابنتها، ایک دن وہ بیٹھی تھی اور فرعون کی بیٹی کے بال بنا رہی تھی، کنگھی کر رہی تھی، فوقع المشط من یدہا، اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، فقالت تئس من کفر باللہ، اس کے منہ سے نکلا کہ اللہ اس کو ہلاک کرے جو اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ فقالت لها بنت فرعون، فرعون کی بیٹی نے پوچھا اچھا میرے باپ کے سوا تمہارا کوئی اور بھی رب ہے؟ تو بی بی نے فرمایا ربی و رب ابیک و رب کل شیء اللہ، بی بی نے فرمایا کہ ہاں میرا رب تیرے باپ کا رب اور ہر چیز کا رب جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ فَلَطَمَتْهَا بِنْتَ فِرْعَوْنَ، اس نے تھپڑ مارا، اس کو مارا بی بی کو، اور اپنے ابا کو جا کے خبر دی کہ یہ آپ کے سوا کسی دوسرے کو خدا مانتی ہے۔ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فِرْعَوْنُ فَقَالَ تَعْبُدِينَ رَبًّا غَيْرِي، فرعون نے قاصد بھیجا کہ اچھا تم میرے سوا کسی اور کو رب مانتی ہو؟ اس نے کہا ہاں بالکل۔ قالت نعم ربی وربک ورب کل شیء اللہ، میں تو اپنا پروردگار اس کو مانتی ہوں جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے اور ہر چیز کا رب ہے۔ وَإِيَّاهُ أَعْبُدُ، میں تو اسی اللہ کی عبادت کرتی ہوں اور کسی کی عبادت نہیں کرتی۔ فَعَذَّبَهَا فِرْعَوْنُ، فرعون نے اس کو تعذیب دی، وَأَوْتَدَ لَهَا أَوْتَادًا، میخیں گاڑ دی، فَشَدَّ يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَا، دونوں ہاتھوں کو کھینچ کے، دونوں پاؤں کو کھینچ کے میخیں لگوا دی، وَأَرْسَلَ عَلَيْهَا الْحَيَّاتَ، اور کہا اس پہ سانپ چھوڑ دو، اس کو ڈستے رہے۔ فَكَانَتْ كَذَلِكَ، اسی طرح وہ عذاب میں رہی۔ فَأَتَىٰ عَلَيْهَا يَوْمًا فَقَالَ لَهَا مَا أَنتِ مُنْتَهِيَةٌ، فرعون خود آیا، اس کی اس عذاب کی حالت میں اس پہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تم اس عقیدے سے باز نہیں آؤ گی؟ اس نے کہا میرا آج بھی وہی عقیدہ ہے، ربی و ربک و رب کل شیء اللہ، میرا رب تیرا رب اور سبھی کائنات کا رب جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ فقال لها انی ذابح ابنک فی فیک ان لم تفعلی، فقالت له اقض ما انت قاض، فرعون نے کہا دیکھو اب بھی تم باز آ جاؤ ورنہ میں تمہارے بیٹے کو تمہارے منہ پہ رکھ کے ذبح کروں گا، تمہارے سینے پہ رکھ کے ذبح کروں گا۔ انہوں نے کہا جو چاہو کر لو لیکن میں اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑ سکتی۔ فذبح ابنها فی فیہا، اس کے بیٹے کو اس کے سینے پہ رکھ کے اس کے منہ میں ذبح کر دیا۔ وَإِنَّ رُوحَ ابْنَهَا بَشَّرَهَا فَقَالَ لَهَا أَبْشِرِي يَا أُمَّةَ فَإِنَّ لَكِ عِندَ اللَّهِ مِنَ الثَّوَابِ كَذَا وَكَذَا، جب اس کے بیٹے کو ذبح کیا اور اس کی روح نے پرواز کیا تو اس روح سے آواز آئی کہ اماں بالکل بے فکر رہو، تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تیرے لیے بڑی نعمتیں بنا رکھی ہیں۔ فصبرت بی بی اس پہ جب ثم اتى علیہا فرعون یوما آخر، پھر دوسرے دن فرعون آیا، فقال لها، کہنے لگا دیکھو تم اگر بعد نہیں آؤ گی تو میں تمہارا دوسرا بیٹا جو ہے اس کو بھی تیرے سینے پہ ذبح کروں گا، تیرے منہ میں ذبح کروں گا۔ اس نے کہا کہ بالکل نہیں، اب اس کے دوسرے بیٹے کو بھی ذبح کیا، جب اس کی روح پرواز کرنے لگی فقال لها، تو اس نے کہا کہ اصبری یا اماں، میری اماں صبر کر صبر کر، فإن لك عند الله من الثواب كذا وكذا، اور امرأت فرعون نے بھی اس کے بیٹے کی روح کی یہ آواز جو تھی وہ سن لی، اور اس نے جب سن لی تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دل میں بھی ایمان ڈالا۔ فآمنت امرأت فرعون وقبض اللہ روح امرأت خازن فرعون، اور خازن فرعون کی بیوی کا روح قبض کر لیا۔ وکشف الغطاء عن ثوابها ومنزلتها وکرامتها بالجنة لامرأة فرعون حتى رأت،
اور اللہ نے پھر اس کو دکھلایا کہ تمہارے لیے ہم نے جنت میں کیا کیا تیار کر رکھا ہے. فازدادت ایمانا و یقینا و تصدیقا، اس کا ایمان جو تھا اللہ نے اور بڑھا دیا. فاطلع اللہ فرعون علی ایمانها فقال للملئ، اب فرعون کو بھی پتہ چل گیا کہ تیری بیوی جو ہے وہ بھی ایمان لا چکی ہے. تو اس نے اپنے سرداروں سے پوچھا کہ میں کیا کروں؟ نے کہا پھر قتل کر دو اس کو جب تمہیں خدا وہ نہیں مانتی ہے. فأوتد لها أوتادا، اس کے لیے بھی اس نے وہی انتظام کیا. فشد يديها ورجليها، اس کے ہاتھ پاؤں کھینچے گئے، اس میں میخیں گاڑی گئیں. فدعت آسیہ ربها، تو بی بی آسیہ نے اس وقت اپنے رب کو پکارا اور دعا مانگی. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ فوافق ذلک انحدرها فرعون. فرعون آیا، اس نے دیکھا. فضحکت حین رأت بیتها فی الجنہ، اللہ نے جب اس کو اپنا جنت میں گھر دکھلایا تو بی بی ہنس پڑی. فرعون کہنے لگا لا تعجبون من جنونها، دیکھو پاگل ہو گئی ہے. انا نعذبها وهي تضحك، ہم اس کو عذاب دے رہے ہیں اور یہ ہنس رہی ہے. فقبض اللہ روحها في الجنة رضی اللہ تعالی عنها، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو روح کو پہلے سے نکال کے جنت میں بھیج دیا. تو یہ سبب بنا فرعون کی بیوی کے ایمان لانے. اور یہی امتحان ہے کہ انسان پر جب مشکلات آئیں تو اپنے عقیدے پہ وہ جمع رہے. بڑی سی بڑی مشکل کیوں نہ آ جائے لیکن اپنے ایمان سے نہ ہٹے. جیسے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے تو راستے میں ایک بندہ ملا. اس نے کہا الا این یا عمر، عمر کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں جا رہا ہوں، بس آج میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یا تو سرزمین مکہ میں عمر رہے گا یا پھر محمد مصطفیٰ رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا اللہ کے نبی کے ساتھ بعد میں جا کے مقابلہ کرنا، پہلے اپنے گھر کو تو سنبھالو، تمہاری تو بہن مسلمان ہو چکی ہے. حضرت عمر فوراً واپس آئے. تو آپ کی بہن جو ہیں، اللہ کی قدرت ہے کہ وہ اور ان کے شوہر جو ہیں وہ قرآن شریف اس وقت تعلیم حاصل کر رہے تھے. حضرت عمر نے دروازہ دھڑایا، بی بی صاحبہ نے جلدی جلدی قرآن شریف کے اوراق کو چھپا دیا. اور عمر نے کہا کہ تم کیا پڑھ رہی ہو؟ اور مجھے پتہ لگا ہے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا. اس نے کہا عمر دیکھو اگر بات کھل گئی ہے تو یقین کرو میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور تمہیں یقین نہ ہو میں تمہارے سامنے پڑھتی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب حضرت عمر نے مارنا شروع کیا. اب اتنا بڑا جوان آدمی ہے، عورت آخر عورت ہوتی ہے، لیکن اتنی مار پڑنے کے بعد بھی اس نے کہا کہ عمر بات سنو، تمہارے رگوں میں جس باپ کا خون ہے نا اسی باپ کا خون میرے رگوں میں بھی تو دوڑ رہا ہے نا، میرے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا. یہ ہوتا ہے ایمان. آج تو ہم ذرا سی لالچ مل جائے قادیانی بن جاتے ہیں، ذرا سی لالچ مل جائے عیسائی بن جاتے ہیں، ذرا سی لالچ مل جائے ہندو بن جاتے ہیں، ذرا سا ابتلا اور امتحان آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو فوراً مذہب بدل دیتے ہیں. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ہتھیار پھینک دیا اور کہا کہ اچھا مجھے بھی تو قرآن سناؤ. تو آپ کی بھی بہن ذریعہ بنی اسلام لانے کا. ایک بات یہ یاد رکھیں. دوسری بات یاد رکھیں کہ اللہ پاک ہر دعا جو ہماری ہے نا ہر دعا منظور ہوتی ہے.
کوئی دعا خالی نہیں جاتی. جو روز ہم دعائیں مانگتے ہیں صبح شام رات دن کو سوتے جاگتے اٹھتے ہر دعا منظور ہوتی ہے، لیکن اس کی 3 کیفیتیں ہوتی ہیں. ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو ہم نے اللہ سے مانگا اللہ نے ہمیں دے دیا، دعا منظور ہو گئی. ایک یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہ چیز تو نہیں ملی لیکن ایک اور مصیبت آ رہی تھی، اللہ نے اس کو ٹال دیا اس دعا کی وجہ سے. اور تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ نہ تو مصیبت ٹلی نہ وہ چیز ملی، اس کی دعا کو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کے اس کو اس کے ذخیرہ حسنات میں رکھ دو، اس کا بدلہ میں اس کو قیامت والے دن دوں گا. تو دعا تو کبھی خالی نہیں جاتی. لیکن دعا کے منظور ہونے کے لیے قبول ہونے کے لیے یاد رکھو ایک شرط ہے کہ آدمی جب بھی اللہ سے دعا کرے وہ یقین کے ساتھ کرے اور ان قلب لاہن غافل دل کے ساتھ نہ کرے کہ زبان سے دعا مانگ رہے دل میں کوئی اور خیالات ہیں. زبان اور دل موافق ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ دعا کرتا ہے نا، جیسے مصیبت میں آدمی ہوتا ہے، بیمار آدمی ہوتا ہے، مشقت میں آدمی ہوتا ہے، مظلوم آدمی، اس کے دل سے آواز نکلتی ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کسی پہ ظلم نہ کیا کرو. مظلوم جب دعا کرتا ہے تو اتقی عن دعوت المظلوم، اس کی بد دعا سے بچو. لیس بینہ و بین اللہ حجاب، اس کی دعا سیدھی عرش پہ جاتی ہے. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ دعا کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی علیحدہ ہو، تنہا ہو، یا پھر صالحین کی جماعت ہو. اور اگر اوقات مستجابہ ہوں جیسے تہجد کا وقت ہے، نزول رب سبحانہ و تعالی کا وقت ہے، جمعہ کا دن ہے، لیلۃ القدر ہے، اسی طرح لیالی العشر ہیں، اسی طرح مکان کی فضیلت حرم ہے، حتیم ہے، ملتزم ہے، مقام ابراہیم ہے. تو ایسے مواقع پر دعائیں جو ہیں الحمدللہ جلد منظور ہوتی. لیکن شرط وہی ہے کہ دعا دل سے نکلے. اسی طرح تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے، کسی بندے کو پتہ لگا کہ فلاں بزرگ کے پاس اسم اعظم ہے، اس کے ذریعے وہ جو دعا مانگتے ہیں. تو صاف بات ہے اسم اعظم کا تو معنی ہی یہی ہوتا ہے نا کہ اذا دعی بہ اجاب، جب اس کے ساتھ دعا مانگی جائے تو فوراً قبول ہو جاتی ہے. لیکن اللہ نے اس کو اپنے اسرار میں ہے چھپا دیا ہے. جیسے علماء فرماتے ہیں آیت الکرسی ہے، خواتین سورۃ البقرہ ہے، اسی طرح خواتین سورۃ الحشر ہیں، ان کے اندر اسم اعظم ہے. اور اسی طرح آتی ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضور نے فرمایا کہ یہ بھی ایسا اسم اعظم ہے کہ اس سے جو بھی دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے. اسی طرح حضور کے سامنے ایک آدمی نے دعا مانگی، اللہم انی اشہدک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آپ نے فرمایا اس بندے نے اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے، جو مانگے گا وہ اس کا قبول ہوگا. تو بہرحال وہ بزرگوں کے پاس آئے کہ جی مجھے اسم اعظم سکھلا دو. انہوں نے کہا اللہ کے بندے اس میں سارے اللہ کے نام ہیں، للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا. اللہ کا خود قرآن میں حکم ہے کہ میرے بڑے بڑے عزت والے شان والے نام ہیں، مجھے پکارا کرو. انہوں نے کہا جی نہیں، مجھے تو اسم اعظم سیکھنا ہے. بہرحال خدمت میں رہ گیا، بڑا مجبور کیا حضرت کو. ایک دن حضرت لے گیا دریا کے کنارے پہ، سردی کا موسم تھا اور دریا پورے جوبن پہ تھا، جوش میں تھا. اور سنا دیکھو بات سنو، اس دریا کے دوسرے کنارے پر فلاں درخت ہے،
اگر تم اب جا کر اس درخت کا پتا توڑ کے لے آئے تو پھر میں تمہیں اسم آدم سکھلاؤں گا، اور مر گئے تو الحمدللہ میری بھی جان چھوٹی، تمہاری بھی جان چھوٹی۔ اور نے کہا ٹھیک ہے جی میں جاتا ہوں۔ اور جناب چھلانگ لگائی دریا میں، دوسرے کنارے پہنچا، اور درخت دیکھا موجود تھا، وہاں سے پتا توڑا، واپس جناب تیرتے تیرتے مشکل سے بہرحال واپس آ گیا۔ انہوں نے کہا حضرت اب تو میں نے وعدہ پورا کر دیا ہے نا، اب آپ بھی وعدہ پورا کریں۔ میں بالکل میں وعدہ پورا کرتا ہوں، لیکن ایک بات بتاؤ کہ جب تم دریا میں کود گئے یا واپس آ رہے تھے تو کوئی ایسا وقت بھی آیا تھا تمہیں خوف ہو گیا ہو بھی اب میں نہیں بچ سکتا، اب میں مر گیا، میرے ہاتھ پاؤں جواب دے گئے، طاقت نہیں رہی، اب میرے بچنے کا کوئی امید نہیں؟ ایسا انہوں نے کہا ہاں جی بالکل، جب میں واپس آ رہا تھا نا تو بالکل جب میں قریب آ گیا تھا تو میرے پورے ہاتھ پاؤں بالکل شل ہو گئے، حرکت کرنے سے بھی عاجز ہو گئے، مجھے 100% اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے کہا اس وقت تم نے کیا پکارا تھا؟ انہوں نے کہا یا اللہ مجھے پہنچا دو کنارے تاکہ میں اسم آدم سیکھ لوں۔ انہوں نے کہا یہی تو اسم آدم ہے، یہی اسم آدم ہے، لیکن اسی طرح پکارا کرو جیسے اب تم نے دل سے پکارا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اور اسی طرح جب مصیبتوں کے اندر دعا مانگتا ہے آدمی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو پریشان حالوں کی دعاؤں کو سنے اور ان کی پریشانیاں دور کر دے؟ اللہ کی ذات کے سوا کون؟ اب دوسری بات یہ ہے کہ بی بی آسیہ کی دعا پہ غور کریں کہ آپ نے دعا کیا مانگی۔ آپ نے 3 دعائیں مانگی ہیں، قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں اور دیکھیں۔ پہلی دعا جو ہے بی بی نے مانگی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، میرے رب اپنے قریب مجھے جنت میں گھر عطا فرما۔ ایک دعا، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بھی نجات عطا فرما۔ 2، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے قوم ظالمین سے بھی نجات عطا فرما۔ یہ 3 دعائیں مانگی۔ اب یاد رکھو، عندکا اللہ کے ہاں، میرا مولا تیرے قریب، اللہ کے تو ہر چیز قریب ہے، کوئی چیز دور ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے چاہے تم جہاں بھی ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہاں اندہ کا کیا معنی ہے؟ جیسے قرآن میں آتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، وہاں بھی حرف اندہ ہے۔ اسی طرح بی بی مریم جب بی بی حضرت زکریا کی کفالت میں تھی اور حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لائے اس کمرے میں جب اس میں بی بی صاحبہ تھی، وہاں آ کے دیکھا، حیران ہو گئے کہ پھل ہیں، اور پھل بھی ایسے جن کا موسم بھی نہیں ہے، وہ سارے غیر موسمی پھل بھی موجود ہیں۔ حیران، قال یا مریم انا لک ھذا، حضرت زکریا علیہ السلام نے لا حول ولا، کس نے کہا ہے آپ کو کہ لوگوں کی گردنوں سے پھلانگ کے آگے آگے جو ویسے پیچھے بیٹھے ہیں وہ کیا ہے، مجرم ہے؟ وہ پیچھے وہ تفسیر لے قرآن لے کے بیٹھے ہو، آپ اس کے آگے وہ آگے بیٹھ گئے۔ خدا کا خوف کرو، کوئی ادب سیکھو۔
بعد میں آئے آدمی، بعد میں بیٹھے، دوسرے کا ادب کرے، وہ بھی تو بندے ہیں، مسلمان ہیں، پڑھنے والے ہیں، تم سے پہلے آئے، ان کا حق ہے۔ اب یاد رکھیں، تو اب حضرت نے پوچھا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ۔ حضرت زکریا نے پوچھا بی بی میں یہ کہاں سے آ گیا؟ نے کہا اللہ کے پاس سے، وہاں بھی لفظ عندہ ہے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو، بل ہم احیاء عند ربہم یرزقون، وہ تو زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس جو ہے وہ رزق بھی کھا رہے ہیں۔ وہاں بھی لفظ عندہ ہے۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ بی بی کے دل سے یہ دعا نکلی تھی کہ وہ بی بی جو عام ایک تو ہے نا معیت علمی کی، اللہ کے علم میں ہر چیز ہے، اپنے علم کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ ہے، لیکن ایک قرب خاص ہے، جیسے حضور پاک نے فرمایا سبعۃ فی ظل العرش یوم لا ظل الا ظلہ، 7 بندے ایسے ہیں قیامت میں وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اب وہ عرش کے نیچے آ گئے تو اور قرب آ گیا، اور قریب ہو گئے۔ جو پہلے آسمان پہ ہے اس سے دوسرے والا پھر قریب ہو گیا، 7ویں آسمان پہ ہے وہ اور زیادہ قرب میں آ گیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا اذا سألتم اللہ الجنت فاسألوہ الفردوس الاعلی، کہ جب اللہ سے جنت مانگو تو فردوس اعلی مانگا کرو، اللہ کے پاس تو کئی جنتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا چونکہ 7واں آسمان گویا اس کی زمین ہے اور اللہ کا عرش جو ہے وہ اس کی چھت ہے، تو یہ اور قرب ہے۔ اسی طرح معراج والی رات جب جبریل علیہ السلام کھڑے ہو گئے، حضور فرماتے ہیں پھر رف آئی، پھر میں اس پہ کھڑا ہوا، میں نے جبریل کو دیکھا، اس نے کہا حضرت میرا حد یہاں تک ہے، بس اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ وما منا الا له مقام معلوم، ہم سب کا ایک مقام ہے، اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، لیکن حضور اور اپنے رب کے قریب ہو گئے۔ تو اس لیے بی بی کی دعا پہ غور کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیسی عجیب دعا ہے۔ ویسے فرما دیتی اللہ مجھے جنت نصیب فرما، یا اللہ مجھے جنت میں اعلیٰ گھر نصیب فرما، مجھے شان والی جنت نہیں فرمایا اندکا، اپنے قریب مجھے گھر عطا فرما۔ اس لیے حضور پاک نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب مؤذن اذان کہہ دے، اذان کہتے جاؤ، جب وہ کلمہ پڑھ لے تم بھی پڑھو، ارشد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بعد درود پڑھو اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اس کے بعد یہ دعا مانگو اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا۔ حضور نے فرمایا تم میرے لیے وسیلہ مانگو، وسیلہ کا معنی یہ نہیں کہ میرا وسیلہ پکڑو، فرمایا تم میرے لیے وسیلہ مانگو۔ وہ وسیلہ کیا ہے؟ وہ سب سے جنت میں سب سے زیادہ اعلیٰ اور سب سے اونچا مقام ہے جو مقام محمود ہے۔ اور فرمایا
کہ جو میرے لیے یہ دعا مانگے گا نا میں بھی اس کی شفاعت کروں گا، چونکہ نبی پاک تو رحمت والے ہیں نا، وہ احسان تو نہیں رکھیں گے نا امت کا، اور بلکہ ہمیں دعا اس لیے سکھائی، ورنہ اللہ تو ان کے ساتھ وعدہ کر چکے وہ مقام دینے کا، دعا کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن حضور چاہتے تھے اس وجہ سے میری امت کو شفاعت کا حق بن جائے، ورنہ وہ تو وعدہ ہو گیا اللہ کے نبی کے ساتھ، الذی وعدتہ وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد، لیکن یہ دعا کیوں سکھلائی؟ تاکہ امت کو میری شفاعت کا رستہ مل جائے۔ تو وہ سب سے اللہ کے قریب اور اونچا مقام جو ہے وہ مقام محمود ہے، جہاں حضرت محمد مصطفیٰ۔ اچھا بی بی تو نہیں جانتی تھی، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ سب سے آخر میں ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا اور ان کا مقام سب سے اونچا ہوگا، وہ ہی نہیں جانتی تھی، لیکن اپنے دل کے جذبات سے دعا مانگی، مولا اپنے قریب مجھے گھر عطا فرما۔ اللہ پاک نے قبول فرما لیا اور فیصلہ فرما دیا کہ میرے قریب تو صرف ایک ذات ہے جس کو وہ مقام ملے گا، وہ محمد مصطفیٰ ہے، وہ کسی کو نہیں مل سکتا۔ ہم انہیں آپ کو پہنچا سکتے ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ جنت میں تمہاری شادی ہی محمد مصطفیٰ سے کر رہے ہیں، آگے حضور کی بیوی بن کے اس گھر میں چلی جاؤ۔ تو اس تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے، تاریخی روایات ہوتی تو ایسے ہیں، آدمی کوئی اعتماد نہیں کر سکتا، کبھی صحیح بھی ہوتی ہیں بعض غلط بھی ہوتی ہے، کہ ایک دن بی بی فاطمہ الزہرا نے اور بی بی عائشہ نے ماں بیٹی کے درمیان میں پیار سے محبت سے آپس میں ایک مکالمہ ہو گیا۔ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا بنت النبی المصطفیٰ زوجۃ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا، بی بی فاطمہ نے کہا کہ اماں عائشہ ٹھیک ہے آپ امہات المومنین ہیں، آپ کو اللہ نے بڑا مرتبہ دیا ہے، لیکن تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتی ہو شان میں۔ تو بی بی عائشہ نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا کیا ہے، زیادہ سے زیادہ تم بنت ابی بکر ابو بکر کی بیٹی ہو نا، میں تو بنت محمد مصطفیٰ ہوں، تمہارا ابا جان حضرت ابو بکر ہیں لیکن میرا ابا جان تو محمد مصطفیٰ ہیں، تو تم میرا مقابلہ کیسے کر سکتی ہو؟ بی بی عائشہ مسکرائیں اور فرمایا بیٹی یہ بات تمہاری بالکل ٹھیک ہے، لیکن تم نے دنیا پر نظر رکھی ہے، آخرت کو بھول گئی ہو۔ تو بی بی فاطمہ حیران ہی، انہوں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا جب قیامت کا دن ہوگا اور سب لوگ اپنے اپنے مقام پہ جائیں گے، تم علی کا ہاتھ پکڑو گی، میں تو نبی کا ہاتھ پکڑ کے اس کے مقام پہ جاؤں گی۔ تو کیا ہوا بھائی؟ بس کسی نے پاؤں مار دیا ہوگا نا جی، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا کرے آپ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ حضرات بھی ایسا نہیں کر سکتے نا کہ بھی کوئی قریب جگہ ہو جہاں اس کا سوئچ لگایا جائے، اب اتنی دور جو تار پڑی ہوتی ہے تو کسی کا پاؤں تو لگنا ہی ہے نا، اتفاق بھی تو ہو جاتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ بالکل تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن قیامت والے دن تم علی کے گھر میں جاؤ گی نا، تو علی کا گھر جو ہے حضور کے گھر کا مقابلہ کر سکتا ہے، میں تو نبی کے گھر میں جاؤں گی، تو شان میری زیادہ ہے یا تمہاری زیادہ ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالی نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ بی بی آسیہ جو ہے وہ زوجہ محمد مصطفیٰ ہوگی، تو اس سے آپ کی وہ دعائیں۔ اچھا اب اگلی دعا کو سوچیں، فرمایا وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اللہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے کیا مراد ہے؟ قرآن کو پڑھا کرو تو ایک ایک لفظ کو سمجھا بھی کرو، ایسا نہیں پڑھتے گئے بس چلے گئے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ،
بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ عمل ہے مراد عقیدہ ہے کہ یا اللہ مجھے فرعون سے اور اس کے گندے عقیدے سے بھی نجات عطا فرما. یہ جو خدا بنا بیٹھا ہے پاگل، کیونکہ کبھی لفظ عمل ہوتا ہے مراد عقیدہ ہوتا ہے. کہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی تھی تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. اس کا عقیدہ گندا ہے، اس کا عمل گندا ہے. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کا عمل یہ جو ظلم ہے، یہ جو مخلوق خدا پر میخیں مارنے ہیں، سانپ چھوڑنے ہیں، انواع کے ظلم کرنے ہیں، مجھے اللہ فرعون اور اس کے اس عمل سے بھی نجات عطا فرما. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. یہ نہیں کہ صرف مجھے فرعون سے تو نجات مل جائے اور میں بچ بھی جاؤں، لیکن پھر اس کی قوم میں مجھے رہنا پڑے تو وہ قوم ہی ظالمین ہے، مجھے ظالمین سے نجات عطا فرما دے. تو جب ظالمین سے نجات ملے گی تو صاف بات ہے کہ محسنین، مومنین، متقین کے ساتھ صحبت ملے گی. تو بی بی صاحبہ نے یہ دعائیں مانگی اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی حالت میں ان کی دعاؤں کو منظور فرما کے اور کشف غطا فرما کے جنت کے محل بھی دکھلا دیے. واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ میرا ایک دوست ہے، اس کی بیوی جو ہے وہ ذہنی طور پہ بیمار تھی، خاوند کو چھوڑ کے باپ کے گھر چلی گئی اور 6 سال گزر گئے. ابھی اگر وہ خاوند اس بیوی کو واپس لینا چاہے تو کیا اس کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا؟ بالکل نہیں، وہی نکاح موجود ہے، دوبارہ کیوں کرنا پڑے گا؟ اس طرح تو پھر یہ سارے لوگ جو خلیج میں اور عرب میں کمائی کے لیے آئے ہوئے ہیں 8-8 سال واپس ہی نہیں جاتے، سب کی بیویاں ختم، دوبارہ نکاح کریں بیچارے. نکاح نہیں ختم ہوتا جب تک طلاق نہ دی جائے، وہ تو موت سے بھی ختم نہیں ہوتا. بیوی مر جائے تبھی تیرا نکاح تو ختم نہیں ہوتا، وہی تیری بیوی ہوگی قیامت میں بھی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کسی اور نکاح کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک بات سوچیں تو تم بھی بڑے شریف آدمی ہو ماشاءاللہ، 6 سال تک تمہیں بیوی یاد ہی نہیں آئی. وہ ماں باپ کے گھر رہی، ان بیچاروں نے علاج کرایا ہوگا، اب وہ ٹھیک ہو گئی ہے، تو حضرت کو یاد آ گئی ہے بیوی. تم بھی اپنے دماغ کا علاج کراؤ، اس سے زیادہ تم پاگل لگتے ہو کہ 6 سال اپنی بیوی کو تم نے نہیں پوچھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد رکھو، جو لوگ اپنی بیویوں کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے حقوق کا خیال نہیں کرتے ہیں، بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اس نے اگر کوئی گناہ کیا تو وہ بھی شوہر پہ لکھا جائے. کہ تم نے اس کو کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ حضرت عمر جیسے آدمی بیوی اپنی بیٹی کے پاس آئے، بیٹی شریعت میں شرم نہیں ہوتا، شرم گناہ میں ہوتا ہے، شرم حرام میں ہوتا ہے. اپنی بیٹی کے پاس آئے، بی بی حفصہ کے پاس، اور ان سے پوچھا کہ بیٹی مجھے یہ بتاؤ کہ ایک عورت جو ہے وہ خاوند کے بغیر کتنے دن گزار سکتی ہے کہ اپنے نفس پہ قابو رکھ سکے اور گناہ نہ کرے؟ تو بی بی حفصہ بھی تو عمر کی بیٹی تھی نا، وہ ہنس پڑی. انہوں نے کہا ابا جان تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضرت عمر حیران ہو گئے. انہوں نے کہا کمال ہے، میں نے قرآن نہیں پڑھا تو کس نے پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا اگر کوئی عورت خاوند مر جائے تو عدت کتنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 4 مہینے 10 دن اللہ نے عدت رکھی ہے، پھر حکم ہے کہ نکاح کر سکتے. تو فرمایا اللہ نے بتلا دیا نا، اس سے زیادہ مدت عورت کو انتظار نہ کرواؤ. اگر اس سے زیادہ ہوتا تو اللہ کہہ دیتے 2 سال بیٹھی رہے.
تو ایک عورت جو ہے وہ اس سے زیادہ صبر نہیں کر سکتی ہے. ہاں وہ اللہ والی عورتیں ہیں جیسے حضور کی امہات المومنین، وہ تو پاک عورتیں تھیں نا، ان کو تو اپنے نفس پہ کنٹرول تھا، انہوں نے تو نفس کو کچل دیا تھا، ان میں تو نفس باقی ہی نہیں رہا. جیسے حضور پاک کو اللہ نے 100 آدمی کی طاقت دی تھی، لیکن آپ کا اپنے نفس پہ اتنا کنٹرول تھا. بی بی فرماتی ہیں روزے رکھنا شروع کرتے تو معلوم ہوتا کبھی افطار ہی نہیں کریں گے. اور متواتر روزہ، دن میں بھی روزہ رات میں بھی روزہ، دن میں بھی روزہ رات میں بھی روزہ، متواتر روزہ چل رہا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. تو حضرت عمر نے پھر قانون بنا دیا اور اپنے تمام گورنرز کو لیٹر جاری کر دیے کہ کوئی فوجی جو ہے وہ اپنے گھر سے 6 مہینے سے زیادہ غیر حاضر نہ رہے، اس کو فوراً چھٹی ملنی چاہیے. اس کے بجائے اور فوجی بھیج دو، اس کو چھٹی دو تاکہ وہ گھر میں آ کر اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے. اس لیے خیال رکھا کرو، یا تم چھٹی لے کے جاؤ یا سال میں ایک دفعہ بیوی کو منگوا لیا. مولوی صاحب ہیں، پانی بھی بہت پیتے ہیں اور زردہ بھی کھاتے ہیں. مجھے کیا پتا زردہ کیا، کون سا زردہ ہے، چاولوں والا زردہ ہے یا کوئی اور زردہ ہے. کھاتے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے بھائی، کھانے دو. نہیں، اگر اللہ نے ان کو دیا ہے، پانی بھی زیادہ پیتے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے بھائی. اچھا زردہ بھی 10 دفعہ کھاتے ہیں، تم 20 دفعہ کھایا کرو، تو تکلیف کیا ہے. تمہیں مولوی کے کھانے پینے سے بھی تکلیف ہے کہ کیوں کھاتا ہے. اور بھوکھا ننگا ہو تو کہتے ہیں دیکھا جی بھیک مانگتے ہیں، چندہ مانگتے ہیں. کھانے پینے والا دیکھیے ارے مولوی ہیں دیکھو کیسے اکڑ کے رہتے ہیں. خداوندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری اور سلطانی بھی عیاری. اللہ ہدایت دے بھائی. وہ کھاتا ہے تو کیا ہے یار، اگر حلال ہے تو ٹھیک ہے. ہاں ایک زردہ ہوتا ہے جو تمباکو ہوتا ہے، وہ بھی زردہ ہوتا ہے، اس کو بھی زردہ کہتے ہیں. وہ جیسے سپاری ہوتی ہے نا، اسی طرح ایک تمباکو ہوتا ہے، ایک زردہ، وہ کھانا مکروہ ہے، اس کو نہیں کھانا چاہیے. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين. شیخ ساجد میر جو ہیں وہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر ہیں. ان کو دل کا دورہ پڑا، دعا کریں اللہ شفا عطا فرمائے. اللہ تمام علماء کو شفا عطا فرما. یا اللہ جس جماعت سے ہیں، جس مسلک سے ہیں، تیرے دین کے عالم ہیں، تیرے دین کے دائی ہیں، سب کی حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم